ہمارا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ MCQs کا آتا ہے، جس سے آپ کے اچھے خاصے نمبر ہمیں آرام سے مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ اس میں موجود ہے، جو کرنا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے ڈرامہ شہید کے مصنف ہیں، تو ڈرامہ شہید کے مصنف کون ہے؟ منشی پریم چند، شبلی نعمانی، قدرت اللہ شہاب یا مرزا ادیب؟ تو جواب ہے دال، مرزا ادیب، ٹھیک ہے؟ اب سوال نمبر 2 ہے رود کے معنی ہیں، بجلی کی کڑک، آسمانی بجلی، بادل کی گرج یا گہری کھٹا؟ تو جواب ہے با، آسمانی بجلی۔ تو رود کو کیا بولتے ہیں؟ آسمانی بجلی۔ سوال نمبر 3 ہے لفظ صندوقچی قواعد کے لحاظ سے ہے، لفظ جو صندوقچی ہے وہ قواعد کے لحاظ سے کون سی اسم ہے؟ تو وہ اس میں مکبر ہے، اس میں مصغر ہے، اس میں اعلیٰ ہے یا اس میں صورت ہے؟ تو جواب ہے با، اس میں مصغر۔ ہمارا چوتھا سوال ہے آب حیات اور نیرنگ خیال کے مصنف ہیں، تو ڈپٹی نذیر احمد ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، الطاف حسین حالی ہیں یا نبی بخش بلوچ ہیں؟ تو جواب ہے بے، محمد حسین آزاد۔ اب ہمارا سوال نمبر 5 ہے زمین میں چمن گل کھلاتے ہیں کیا کیا؟ اس شعر کا دوسرا مصرع ہے ہمیں، پہلا ہے آپ ہمیں آپ سے ہی جدا کر چلے، دوسرا ہے اتنی جگہ کہاں دل داغدار ہے، تیسرا ہے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، چوتھا ہے تقاضا تھا یہی خوائے وفا کا؟ تو جواب ہے جیم، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ اس کا دوسرا مصرع ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے دوسرا۔ پاکستان میں بچوں کا رسالہ نونہال کس نے جاری کیا؟ تو جو پاکستان میں جو رسالہ ہے نونہال، وہ ڈپٹی نذیر احمد نے، حکیم محمد سعید نے، مرزا فرحت اللہ بیگ نے یا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے؟ ان میں جواب ہے با، یعنی حکیم محمد سعید نے نونہال جاری کیا بچوں کا۔ کاشغر شہر، ساتواں سوال ہے کاشغر شہر ہے عربستان کا، ترکستان کا، افغانستان کا یا چین کا؟ تو جواب ہے دال، چین کا۔ کاشغر شہر کس کا ہے؟ چین کا۔ سوال نمبر 8 ہے سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے مصنف ہیں، مرزا ادیب، حکیم محمد سعید، قدرت اللہ شہاب یا فرحت اللہ؟ تو اس کے ادیب کون ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے؟ قدرت اللہ شہاب۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 9 پر، دن تیل کے چراغوں سے مراد ہے، تو پہلا ہے پھول، ستارے، بلب یا پیڑے؟ بن تیل کے چراغ کیا ہے؟ ستارے، جس کو تیل کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیں ایسے ہی خوبصورت روشنی فراہم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے درجے کمال تک پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے، جملہ کس سبق سے ماخوذ ہے؟ تو پہلا ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، بوڑھی کاکی، امید کی خوشی یا نام ڈیو مالی؟ تو جواب ہے جیم، امید کی خوشی سے ماخوذ ہے۔ لفظ فاتر العقل کے معنی ہیں جنون، عالم جنون، دیوانگی یا پاگل؟ تو لفظ فاتر العقل کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ پاگل کے لیے، دال ہمارا جواب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے ڈرامہ اس زبان کا لفظ ہے، انگریزی کا، فارسی کا، یونانی کا یا ہندی کا؟ تو جواب ہے یونانی، جیم ہمارا جواب ہوگا۔ اب ہمارا تیسرا سوال ہے نیل سے مراد ہے، نیل سے مراد کیا ہے؟ سمندر ہے، نہر ہے، چشمہ ہے یا دریا؟ تو جواب نیل سے مراد ہے دریا، دریائے نیل ہوتا ہے نا وہ۔ اب ہمارا 14 سوال ہے شامل نصاب خطوط غالب کے مرتب ہیں، خلیق النجم، مرزا ادیب، مولوی عبدالحق یا منشی پریم چند؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ الف، خلیق النجم ہمارا جواب ہوگا، کیا؟ سوال نمبر 15 ہے لفظ پکڑ قواعد کے لحاظ سے ہے، کیا کون سی اسم ہے لفظ پکڑ؟ اس میں محکم ہے، اس میں مکبر ہے، اس میں اعلیٰ ہے یا اس میں سود؟ تو جواب ہے اس میں مکبر۔
اب ہمارا 16واں سوال ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو اسلام کی سربلندی کے لیے کون کھڑے ہوئے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کھڑے ہوئے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، یا حضرت مجدد الف ثانی؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ حضرت مجدد الف ثانی اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب ہمارا 17واں سوال کون سا ہے؟ بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ بزرگوں کی خدمت سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ اسے تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ خدا کی خوشنودی، دنیا کی دولت، ملازمت یا تندرستی۔ تو بزرگوں کی خدمت سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اب ہمارا 18واں سوال ہے، آب حیات، نیرنگ خیال اور قصص ہند تصانیف ہیں الطاف حسین حالی کی، شبلی نعمانی کی، محمد حسین آزاد کی، یا حکیم محمد سعید کی؟ تو جواب ہے جیم، محمد حسین آزاد کی تحریر تصانیف ہیں۔ یہ ساری کس کی تصانیف ہے؟ محمد حسین آزاد کی۔ 19واں سوال ہے، شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے۔ شاعر نے بحر سخاوت کسے کہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت آدم کو، حضرت عیسیٰ کو، یا حضرت موسیٰ کو؟ تو شاعر نے بحر سخاوت کہا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ہمارا 20واں سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش کے پروردہ تھے حضرت قیس، حضرت جبیر بن عبداللہ، حضرت ہند بن ابی حالہ، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ؟ تو جواب ہے حضرت ہند بن ابی حالہ۔ کہ وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش کے پروردہ تھے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں رہتے تھے۔ ستاروں کے جھرمٹ سے شاعر کی مراد ہے، ستاروں کے جھرمٹ سے مراد جھنڈ سے، شاعر کی کیا مراد ہے؟ لوگ، بر اعظم، سمندر یا ممالک؟ تو ستاروں کی جھرمٹ سے شاعر کی مراد ہے ممالک۔ سلطان، اب ہمارا 22واں سوال ہے، سلطان کی بہن کا نام تھا جمال آرا، شاہ زمانی بیگم، خالدہ یا شاہ جہاں بیگم؟ تو اس کا جواب ہے شاہ زمانی بیگم۔ سوال نمبر 23 ہے، لٹو ہونا قواعد کے روح سے ہے، روزمرہ، استعارہ، محاورہ یا تشبیہ؟ تو لٹو ہونا کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے قواعد کی روح سے۔ سوال نمبر 24 ہے، بڑھاپا دور ثانی کہلاتا ہے، جوانی کا، بلوغت کا، بچپن کا یا لڑکپن کا؟ تو بڑھاپا کس چیز کا دور ثانی کہلاتا ہے؟ بچپن کا، یعنی کہ بچپن کو ایک طرح کا بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ یونانی لفظ مشتق ہے ناول سے، افسانے سے، لوک کہانی سے یا ڈرامے سے؟ تو یونانی لفظ کس سے مشتق ہے؟ ڈراما سے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا 26 سوال ہے، شامل نصاب حمد ماخوذ ہے۔ 26واں سوال ہے، شامل نصاب حمد ماخوذ کس سے ہے؟ کلیات اسماعیل میرٹھی سے، کلیات سر سید سے، کلیات حالی سے یا کلیات عملی سے؟ تو جواب ہے الف، کلیات اسماعیل میرٹھی سے۔ سوال نمبر 28 ہے، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ یہ جملہ سبق سے لیا گیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ قومی ہمدردی، امید کی خوشی، رشتہ ناتا یا ہونا؟ تو جواب ہے رشتہ ناتا۔ یہ کس سے کا عنوان ہے؟ رشتے ناتے کا عنوان ہے۔ 28 سوال ہے، ہمدردی ایک خاصیت ہے، مصنوعی، قدرتی، نمائشی یا تجارتی؟ تو ہمدردی کس چیز کی خاصیت ہے؟ مصنوعی کی خاصیت ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، تو بچوں کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کو، امیر مینائی کو، دلاور فگار کو یا نذیر اکبر آبادی کو؟ تو بچوں کے شاعر کسے کہتے ہیں؟ دلاور فگار کو۔ سوال نمبر 30 ہے، نظم جیوے جیوے پاکستان کے شاعر ہیں بہادر شاہ ظفر، ادا جعفری، حفیظ جالندری یا جمیل الدین عالی؟ تو جواب ہے ہمارا کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کس کے شاعر ہیں؟ جیوے جیوے پاکستان۔ تو اب اگر آپ لوگ یہ سوال سارے کر لیں گے تو آپ کا پیپر بآسانی مکمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔